السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کو ایک سلطان محمود کا واقعہ سناتا ہوں۔ سلطان محمود نے اعلان کیا، اپنے ملک کی سرحد میں اعلان کیا ہے کہ کوئی مجھے خضر علیہ السلام کا دیدار کروائے اور من چاہا جو انعام ہے وہ حاصل کرے۔ دور دور سے لوگ آئے، اس میں ایک غریب مزدور بھی شامل تھا جو کہ آیا اور اس نے آ کے سلطان محمود سے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی؟ اس نے کہا کہ اس کے لیے مجھے ایک ویرانے میں جا کر، ایک جنگل میں جا کر مجھے چلہ کاٹنا ہوگا اور اس کے لیے مجھے یہ چیزیں چاہیے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جو میں اپنی فیملی کو دے کر جاؤں تاکہ وہ ان کا 6 مہینے انتظام کھانے پینے کا ہوتا رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کی تم فکر نہ کرو، میں تمہارے کھانے پینے کا یعنی تمہاری فیملی کے کھانے پینے کا انتظام میں کر دوں گا، تم جاؤ اور 6 مہینے کے اندر اپنا کام مکمل کرو اور مجھے جو ہے وہ خضر علیہ السلام کا دیدار کرواؤ۔ حضرت خضر علیہ السلام کے دیدار کے لیے جو ہے وہ کرواؤ، 6 مہینے کے لیے اس کو وہاں چھوڑایا گیا جہاں پہ اس نے چلہ کاٹنا تھا۔ 6 مہینے وقت گزرتا گیا، جیسے ہی 6 مہینے مکمل ہوئے بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے کے آؤ بھی، اس بندے کو، اس غریب کو۔ وہ بادشاہ کے سپاہی گئے اور اس کو لے کر آئے۔ وہ جب اس کو لے کے آئے تو اس نے کہا کہ بادشاہ اصل میں جو ہے وہ کیا نام ہے، چلہ میں نے کاٹا، اس میں کچھ جو ذکر ہیں وہ الٹ ہو گئے، تو مجھے وہ چلہ دوبارہ کاٹنا پڑے گا اور دوبارہ 6 مہینے وہ کام کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو زیارت ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو چلیں 6 مہینے اور صحیح، اس کو پھر چھوڑائے اور اس کے گھر کا خرچ جو ہے، گھر کا جو کھانا پینے کا جو بچوں کا انتظام تھا اس کے اہل و عیال کا، وہ بادشاہ کرتا رہا۔ 6 مہینے اور گزرے تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ بھی اس بندے کو لے کر آؤ میرے پاس جس نے مجھے خضر علیہ السلام کی زیارت کروانی تھی۔ وہ اس کو لے کے آئے تو اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ میں تو ایک غریب مزدور ہوں، میں کہاں آپ کو خضر علیہ السلام کا دیدار کروا سکتا ہوں، میرے گھر میں بھوک فاقوں کے جو کنڈیشن تھی، تو میں نے یہ اعلان آپ کا سنا تو میں نے کہا چلو اپنے بچوں کے کھانے پینے کا 6 مہینے سال کا انتظام کیا جائے، تو میں نے اس لیے 2 دفعہ 6 مہینے کر کے سال کے اپنے گھر کے، تاکہ میرے بچے بھی اچھا کھانا کھا سکیں، اس لیے میں نے جھوٹ بولا تھا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بادشاہ کو بڑا سخت غصہ چڑھا، بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ وزیر نے کہا کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے دربار میں، انہوں نے کہا کہ سلطان یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات بالکل بجا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس نے بادشاہ کے ساتھ، اس آدمی نے اچھا نہیں کیا، بادشاہ سے دھوکہ دہی کی ہی ہے، تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا وزیر۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ وہ نورانی چہرے والے بزرگ دوبارہ بولے کہ یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ نے اپنے خاص ایاز سے کہا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ غریب ہے، اس کے گھر کا کھانا نہیں چل رہا تھا، ہماری ذمہ داری ہے، اگر اس کی فیملی نے 1 سال ہمارے بادشاہ کے لنگر سے کھانا کھا لیا ہے تو بادشاہ کے لنگر میں کون سی کمی آ گئی؟ یہ تو ہمارے لیے نیکی کا موقع ہے، ثواب کا موقع ہے کہ ایک غریب کے گھر کا چولہا جو ہے وہ بادشاہ کے خزانے سے چلتا رہا، ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، باقی اس کے کرنے سے ہماری سلطنت میں کون سی کمی واقع ہو گئی؟ نورانی چہرے والے بزرگ نے پھر کہا کہ یہ اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ میں 1 منٹ پہلے بابا جی سے پوچھتا ہوں، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ان تینوں کی بات پر، وہ پہلے نے کہا کہ اس کے ٹوٹے کر دیے جائیں، آپ نے تب کہا ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، اب ایاز نے کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تب آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ نورانی چہرے بزرگ نے کہا کہ بھائی اس میں بادشاہ غلطی ان کی نہیں، غلطی تیری ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وہ جو پہلا تیرا وزیر ہے وہ اس کا جو پیشہ ہے، اس کے خاندانی جو پیشہ ہے وہ کسائی ہے، کسائیوں کا کام ہی کاٹنا ہے، تو اس نے اپنے وہ جو پیشہ ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا کہ ان کو کاٹ دینا چاہیے، کاٹ دیا جائے اس کو۔ اور جو دوسرا تیرا وزیر ہے اس کے آباء و اجداد کتوں کو نہلایا کرتے تھے، تو یہ اس نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ اس کو کتوں کا شکاری تھا، کتوں کو نہلاتے تھے، تو وہ اس نے کتوں کے لیے اس نے ورڈ یوز کیا، اس نے کہا کہ یہ کتوں کے آگے اس کو ڈال دیا جائے۔ اور یہ جو تیسرا ہے تیرا ایاز جو ہے، یہ ایک سید زادہ ہے، انہوں نے کربلا میں بھی اپنے سارے شہید کروائے، تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا، امام حسین نے بدلے کا ذکر کہیں نہیں کیا گیا، تو سید زادوں کا تو کام ہی معاف کر دینا ہے، تو اس لیے اس میں قصور ان کا نہیں، قصور تیرا ہے کہ تو نے کن کو کن کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، کن کو وزارت پر رکھا ہوا ہے اور کن کو غلام بنایا ہوا ہے۔
بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو ایاز سے پوچھا کہ کیوں بھئی ایاز تو سید زادہ ہے، تو نے آج تک بتایا کیوں نہیں؟ تو ایاز نے جب یہ بات سنی، ایاز نے کہا کہ یہ بزرگوں نے میرا جب راز فاش کر دیا ہے تو میں بھی ان کا راز فاش کر دوں گا۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام، یعنی حضرت خضر علیہ السلام یہ نورانی چہرے والے بزرگ ہی ہیں۔ تو بیٹا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو،